ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک شخص نے ایسا سوال کیا جو سوال آپ لوگوں کو سن کر یوں محسوس ہوگا کہ شاید اس کا جواب بہت ہی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب کیسے دیا ہوگا؟ کیا وہ اس سوال سے تذبذب کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ دوستو، آتے ہیں سوال کی طرف۔ ایک نوجوان ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے مذہب یعنی اسلام کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک مسلمان فیملی کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی ہندو فیملی یا سکھ فیملی میں پیدا ہوئے ہوتے تو آپ ان کا دفاع کر رہے ہوتے، آپ اپنے مسلمان ہونے کا یا پھر اپنے اسلام کا دفاع نہ کر رہے ہوتے، اور پوری دنیا کو آپ جو اسلام کا سبق سکھا رہے ہیں یہ سبق اسلام کا نہیں بلکہ انسانیت کا ہونا چاہیے۔ میں انسانیت کے بہاف پر آج اس جگہ پر آیا ہوں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مذہب کسی بت کی پوجا کرتا ہے وہ غلط ہے، اور یہ سارے کا سارا یوٹیوب کی وجہ سے چل رہا ہے، تو آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تمام جگلنگ یعنی کہ جو مداری پن یہاں پر لگا ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو انسانیت کی بات کی جانی چاہیے آپ کی طرف سے، نہ کہ آپ صرف اور صرف مذہب کی بات کریں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سوال سنا تو اس کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا، یہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں کسی ہندو خاندان میں پیدا ہوتا تو میں بھی ہندوازم کا پرچار کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں 19 سال کی عمر تک صرف اس لیے مسلمان تھا کہ میرے والد محترم مسلمان تھے۔ لیکن میرے پیارے بھائی، میں اب آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت میری جو عمر ہے، اس عمر میں اپنی چوائس کے ساتھ مسلمان ہوں، کیونکہ میں نے تمام ادیان کا یعنی کہ کمپیریٹیو ریلیجنز کی اسٹڈی کی ہے، تقابلی ادیان کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام ہی دنیا کا واحد سچا دین ہے۔ اگر آج کوئی بھی شخص دلیل کے ساتھ میرے سامنے یہ بات ثابت کر دے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین دین ہدایت ہے یا سچا دین ہے، تو میں آج ہی وہ دین قبول کر لوں گا، خواہ وہ کوئی بھی دین ہو، وہ سکھزم ہو، بدھزم ہو، ہندوازم ہو یا پھر کرسچینٹی ہو، وہ کچھ بھی ہو۔ میں آپ کو ان تمام کتابوں سے یعنی مہابھارت سے، آپ کی ویداس سے، بائبل سے آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں نکال کر دے سکتا ہوں جو کہ انسانیت کے خلاف جاتی ہیں۔ اب جو سوال کرنے والا لڑکا ہے وہ بار بار یہ کہتا رہا کہ میں یہاں پر کسی ریلیجن کو ڈیفینڈ کرنے یا انڈورس کرنے نہیں آیا، میں انسانیت کا ریلیجن انڈورس کرنے آیا۔ تو آگے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ انسانیت کی کیا کتاب ہے؟ انسانیت نام کا جو آپ مذہب جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی کتاب کس نے تحریر کی؟ کیا کسی مہاتما گاندھی نے تحریر کی یا کسی اور شخص نے تحریر کی؟ انسان کو کہاں سے یہ شعور آیا کہ اس کی انسانیت اور معاشرت بہتر ہونی چاہیے؟ لڑکے نے مختلف جگہوں پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو تنقیدی طور پر ٹیکل کرنے کی اور ٹیکل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بڑے احسن طریقے سے لڑکے کو کنٹرول کیا اور یہ بتایا کہ آپ کی پوری دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب انسانیت کو درس دیتے ہیں، کوئی ایسا مذہب ایسا نہیں ہے جو اسلام سے بہتر انسانیت کا سبق دے۔ ایک مسلمان تب تک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہوگا۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سورہ الانبیاء اور سورہ نحل کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کو واضح بھی کیا، اور پھر اس لڑکے سے کہا کہ چونکہ آپ تقابل ادیان یعنی کہ کمپیریٹیو ریلیجن کے اسٹوڈنٹ نہیں، آپ کی تعلیم نہیں ہے اتنی کہ آپ اس پر کوئی کمنٹ پاس کر سکیں، لہٰذا آپ کو پہلے اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد کمنٹ دینا چاہیے۔ آپ تمام چیزیں نہیں جانتے۔ اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر انجیکشن لگا رہا ہے اور انجیکشن آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو آپ صرف اس لیے کہ وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے اس کا لانگ ٹرم فائدہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ بات کرتے ہیں صرف انسانیت کی، تو انسانیت ایک بہت لو لیول ہے، اور دین اسلام اس سے بہت اوپر کی چیز ہے، لیکن اس کو صرف سمجھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ اسے سمجھ نہیں پائیں گے تو آپ دین اسلام پر قائم نہیں ہو سکتے۔ میں نے تمام ادیان کا جو ہے وہ تقابلی جائزہ لیا، میں نے ان کو پڑھا، اور مجھے سب سے زیادہ منطقی بنیادوں پر، لاجیکل بنیادوں پر جو دین جو ہے وہ سمجھ میں آیا، اور جس دین نے عقلی بنیادوں پر مجھے قائل کیا، وہ دین اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے اچھا دین دین اسلام ہے، اور پھر اس کو باقاعدہ ثابت بھی کیا گیا ہے۔ پھر لڑکے سے کہا کہ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو 30 امام دین اسلام کے سب سے زیادہ جید ہیں، ان میں سے 10 ایسے ہیں جو کہ مسلم خاندان میں پیدا نہیں ہوئے؟ کہ تم نے مجھے شروع میں یہ کہہ دیا کہ آپ چونکہ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے اس لیے اسلام کو انڈورس کر رہے ہیں، تو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جو 30 جید امام ہیں، ان میں سے 10 ایسے امام ہیں جو کہ مسلمان فیملی میں پیدا نہیں ہوئے۔ ہمارے پاس آج بھی اسٹیج سے متعدد ایسے لوگ ہیں جو آ کے دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ ان میں سے کوئی ایسے خاندان میں پیدا ہوا جو مجوسی تھا،
کوئی ایسے خاندان میں پیدا ہوا جو کرسچن تھا، کوئی ایسے خاندان میں پیدا ہوا جو کہ مختلف جو ہے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا ان میں سے جو کہ واقعتاً ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوا ہو جو پریکٹسنگ مسلمان ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے بائی چوائس دین کو حاصل کیا. تو آپ پہلے دین کا علم لیجئے، ہیومینٹی کو، انسانیت کو اور دین کو دونوں کو پڑھیے، اور اس کے بعد اپنا کوسچن لے کر یہاں پر تشریف لائیے. دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی انفارمیٹیو ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.